یوں تو ہر گاؤں کا رواج ہے کہ شام ہوتے ہی گاؤں میں سناٹا چھا جاتا ہے، لیکن غازی پور کا یہ گاؤں اپنی پراسراریت اور ہیبت ناک ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کی جو کوئی لڑکی جوان ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر سے پراسرار طور پر غائب ہو جاتی تھی، اور گھر والے اسے ڈھونڈتے رہ جاتے، اس لڑکی کا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ گاؤں میں جتنے بھی لوگوں کی شادی ہوتی تھی ان کی دلہنیں آس پاس کے گاؤں سے اور شہروں سے بیاہ کر لائی جاتی تھیں۔ بیاہی عورتوں کو جن ذات کچھ بھی نہیں کہتا تھا، مگر جو گاؤں کی کنواری لڑکی 16 سال کی عمر تک پہنچ جاتی تھی تو وہ گھر سے غائب ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھے۔ اس جن ذات کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب کوئی لڑکی 16 سال کی عمر کو پہنچ جاتی تھی تو اس کے گھر میں ایک خط پایا جاتا تھا کہ یہ لڑکی اب میری امانت ہے اور میں جلد ہی اپنی امانت کو لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ تب وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہ اس لڑکی سے ہاتھ دھونے والے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھر لڑکیوں کو بچانے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا کرتے تھے، تو جو لڑکی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاتی تھی وہ تو بچ جایا کرتی تھی، مگر جو لڑکیاں گاؤں میں رہتی تھیں تو وہ جن ذات اس لڑکی کو لے کر چلا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ کتنے ہی پیر فقیر یہاں پر آ کر رکے، کتنے عاملین اور جادوگروں نے یہاں پر چلے کاٹے تھے۔ وہ اس جن ذات کو پکڑنے کی کوشش میں اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر وہ جن ذات سب کو چکما دے کر بھاگ جاتا تھا اور وہ کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ کتنے ہی عاملین اور جادوگروں نے اپنی جان گنوا دی تھی، مگر اس جن کو قابو نہیں کر پائے تھے۔ وہ جن بہت ہی زیادہ شاطر اور چلاک تھا، وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ گاؤں میں ایک شخص تھا، وہ فقیر محمد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک شخص تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ اس کے پاس روحانی چیزوں کا آنا جانا ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اس کو اکثر اکیلے میں باتیں کرتے ہوئے پایا جاتا تھا، اور لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے اسی کے پاس آتے تھے۔ اس کی دعا میں بہت اثر تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جایا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں جتنی بھی لڑکیاں 10-12 سال کی عمر کو پہنچ جایا کرتی تھیں تو ان کے ماں باپ ان کو اپنے رشتہ دار کے گھر چھوڑ آیا کرتے تھے اور پھر ان کا وہیں سے بیاہ کر دیا کرتے تھے، اور شادی کے بعد اگر وہ اس گاؤں میں آتی تھیں تو جنزاد انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ وہ صرف کنواری لڑکیوں کو ہی اغوا کیا کرتا تھا، شادی شدہ عورتوں کو وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی گاؤں کے مرد کو نقصان پہنچایا تھا۔ گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو 16 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، تو فقیر محمد نے کہا کہ اس لڑکی کو گاؤں میں رہنے دو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنزاد اس لڑکی کو کیسے یہاں سے لے کر جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے بہت کہا کہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے کسی بھی تجربے کی نظر نہیں کر سکتے، مگر فقیر محمد کا اصرار تھا کہ اس پر ایک بار اعتبار کر کے دیکھا جائے، وہ اعتبار میں پورا اترے گا۔ ایک دن اس گھر میں بھی وہ خط آ گیا کہ یہ لڑکی اب میری امانت ہے، اسے اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں جلد ہی اپنی امانت کو اپنے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے ماں باپ نے بہت کہا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ آتے ہیں، اس طرح سے ان کی بیٹی کی زندگی بچ جائے گی، مگر فقیر محمد کا اصرار تھا کہ لڑکی کہیں بھی نہیں جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر میں رہائش رکھتا ہوں اور میرے ساتھ میرے تمام موکلات بھی ہوں گے، میں اس جن آزاد کو پکڑ لوں گا، اور اس نے جو اتنے سالوں سے ظلم مچایا ہوا ہے اس کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے، اب اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس کے ماں باپ کی بالکل بھی مرضی نہیں تھی، مگر فقیر محمد کا احترام اور رعب اتنا تھا کہ انہیں بات ماننی پڑی۔ کافی دن سے فقیر محمد ان کے صحن میں ہی جائے نماز بچھا کر پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ اس کے موکلات بھی گھر کے آس پاس پہرا دیتے رہتے تھے۔ کچھ دن تو بالکل خیریت رہی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر اس دن اچانک سے جیسے سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت شدید آندھی اور طوفان تھا کہ فقیر محمد اور اس کے موکلات کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ گاؤں میں جتنے بھی لوگ تھے وقتی طور پر جیسے سبھی اندھے ہو گئے تھے، سب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکی جو 16 سال کی تھی، اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں کہ وہ آ رہا ہے، مجھے لے کے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ فقیر محمد کے موکلات کو اقدام کرتے، وہ جنزاد وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ پھر فقیر محمد نے کوئی کلام پڑھا اور پھر خود پر دم کیا۔ اس کی بینائی واپس آ گئی تھی، اسے نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو اس کے سامنے جنزاد کھڑا تھا جو لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ فقیر محمد نے اس جنزاد کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی۔
مگر وہ جن ذات بہت ہی زیادہ طاقتور تھا. فقیر محمد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اس کی ساری طاقت اس کے موکلات میں تھی. اس نے اپنے موکلات کو پکارا مگر اس کے موکل بھی اندھے ہو چکے تھے، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اسی جنگ کے دوران فقیر محمد بہت ہی زیادہ زخمی ہو گیا تھا اور زمین پر ادھ مری حالت میں پڑا تھا، اور وہ جن آزاد لڑکی کو لے کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب سب لوگوں کی بینائی واپس آ گئی تھی. سرخ آندھی رک چکی تھی، لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا. مگر اس لڑکی کے ماں باپ رونے چلانے لگے تھے، وہ چیخنے چلانے لگے تھے کہ ان کی بیٹی غائب تھی. وہ فقیر محمد کو باتیں سنانے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہماری بیٹی ہم سے دور ہوئی ہے، ورنہ اگر ہم اسے یہاں سے کسی دور اپنے رشتہ دار کے گھر بھجوا دیتے تو ہماری بیٹی بچ جاتی. ان کا افسوس کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا، ان کا رونا چلانا ختم نہیں ہو رہا تھا. اسی دوران فقیر محمد کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں. کچھ دن تک وہ زندگی اور موت کے درمیان جھولتا رہا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کے بعد کتنے ہی یہاں پر عامل اور جادوگر آئے، مگر کوئی بھی اس جن ذات کو پکڑ نہیں پایا تھا. اسی گاؤں میں ایک رہائشی نور محمد رہتا تھا. وہ کتنے سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رہا تھا. 10 سال کے عرصے کے بعد اس کے گھر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نے جنم لیا. اس لڑکی کا نام اس کی ماں نے رملہ رکھا. رملہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی. خدا نے اس کو بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے نوازا تھا. 10 سال کے بعد وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئے تھے، مگر بجائے خوش ہونے کے انہیں یہ فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ جب ان کی بیٹی جوان ہوگی تو وہ ان سے چھین لی جائے گی. وہ جن آ کر اسے ان سے چھین لے گا. وہ بچپن ہی سے سب لڑکیوں سے الگ نظر آتی تھی. وہ ابھی چھوٹی ہی تھی، لیکن اس کی ماں کو اس کی دن رات یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ جیسے ہی اس کی بیٹی جوان ہوگی آخر اس کی بیٹی کو بھی ایک نہ ایک دن جنات اٹھا کر لے جائیں گے. رملہ ابھی 2-3 سال کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ماں اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی. یہ بچی عام بچیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی. یہ بالکل الگ طبیعت رکھتی تھی. یہ اکیلے کھیلتی رہتی تھی، اکیلے خوش رہتی تھی، اور نہ جانے اکیلے میں کس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی. اس کی ماں اکثر یہ بات سوچتی تھی کہ نہ جانے یہ کس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے. جب وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ میں اپنے دوست کے ساتھ کھیلتی ہوں، اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتی ہوں. اور اس کی ماں یہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ ایسا کون سا دوست ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا. اسے یہ فکر بھی لاحق تھی کہ کہیں وہی جن ذات تو اسے نظر نہیں آتا جو لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اس کی ماں کے دن کا سکون اور راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی. وہ اسی فکر میں عادی ہو کر رہ گئی تھی. اس کا شوہر اسے تسلی دیتا کہ خدا سے اچھی امید رکھو، سب بہتر ہو جائے گا. ہم نے آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو ہمارے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا. ہماری بیٹی بالکل محفوظ رہے گی. وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹی تسلیاں ہیں، یہ محض بہلاوے ہیں، حقیقت سے آنکھیں چرائی جا رہی ہیں. یہ اس دن کا ذکر ہے جب ایک دن اس کی دہلیز پر ایک فقیر آتا ہے. وہ اس کی ماں کو کہتا ہے کہ میں پچھلے کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. اس کی ماں اسے گھر میں لے آتی ہے اور اس کے سامنے کھانا پیش کرتی ہے. کھانا کھانے کے بعد اس فقیر کی نظر رملہ پر پڑتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے، اور رملہ کی ماں کو کہتا ہے کہ تمہاری یہ خوبصورت بیٹی ایک دن اس گاؤں کی تقدیر بدل دے گی، کیونکہ اس کی روشن پیشانی بتا رہی ہے کہ یہ کتنی خوش قسمت ہے. رملہ کی ماں اس فقیر کی باتوں پر یقین نہیں کرتی. ایک لڑکی ہو کر وہ پورے گاؤں کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ وہ سوچتی ہے کہ اس کی بیٹی خوش قسمت نہیں بلکہ بدقسمت ہے، اور اس گاؤں میں پیدا ہونے والی تمام بیٹیاں ہی بدقسمت ہیں، کیونکہ جیسے ہی اس کی بیٹی جوان ہوگی آخرکار وہ اس سے جدا ہو جائے گی. کچھ دنوں سے وہ اپنی بیٹی میں کچھ عجیب و غریب باتیں نوٹ کر رہی تھی. یہ بات وہ پہلے بھی نوٹ کر رہی تھی کہ رملہ اکیلے باتیں کرتی ہے، مگر اب اس کی باتوں میں شدت آتی جا رہی تھی. پہلے وہ کسی وقت ایسا کرتی تھی، مگر اب ہر وقت اس نے دیکھا کہ رملہ کسی اندیکھے وجود سے باتیں کرتی رہتی ہے. کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی باتیں کرتی نظر آتی، کبھی ایسے لگتا کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہے، جیسے اپنے کسی ہم عمر کے ساتھ کھیل رہی ہو. اس کی ماں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی. وہ بار بار رملہ سے پوچھتی کہ تم کس کے ساتھ باتیں کرتی ہو، کس کے ساتھ کھیلتی ہو، مگر رملہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی. وہ خاموشی اختیار کر لیتی تھی. رملہ بچپن سے ہی بہت زیادہ بہادر واقع ہوئی تھی.
وہ کسی سے بھی ڈرتی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی، اس کی ماں کی پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ رملہ پہلے سے بھی مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے اور سوچتے کہ آخرکار رملہ نے بھی ایک دن ایسے ہی غائب ہو جانا ہے، جیسے گاؤں کی دوسری لڑکیاں غائب ہو گئیں اور جنات نے اسے بھی اٹھا کر لے جانا ہے۔ دوسری طرف جنات کا سردار، جسے سب شہنشاہ جنات کے نام سے بلاتے تھے، اس شہنشاہ جنات کا ایک بیٹا تھا۔ جنات کے بیٹے کی پیدائش اور رملہ کی پیدائش چونکہ ایک ہی دن ہوئی تھی، تو کچھ وجوہات کی بنا پر شہنشاہ جنات کی بیوی کو انسانوں کی دنیا میں رہنا پڑا تھا۔ کوہقاف میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہاں پر ملکہ کی جان کو خطرہ تھا۔ ملکہ یہاں پر چھپ کر رملہ کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ملکہ کے بیٹے کی پیدائش اور رملہ کی پیدائش ایک ہی وقت میں ہوئی تھی، اسی لیے وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ 3-4 سال تک ملکہ اسی گھر میں ہی رہی تھی۔ اسی وجہ سے رملہ کی شہزادہ زین کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی۔ پھر جب کچھ عرصے کے بعد کوہقاف کے حالات ٹھیک ہو گئے تو وہ دونوں واپس چلے گئے تھے اور وہاں جا کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ مگر شہزادہ زین اپنے بچپن کی دوست کو بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ اکثر یہاں پر آتا رہتا تھا، اور اب جب سے رملہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، شہزادہ زین بھی جوان ہو چکا تھا اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ گاؤں میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، شہزادہ زین اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جن ذات کون ہے جو یہ گھنونا کھیل کھیل رہا ہے، اور یہ گھنونا کھیل کھیلنے کا اس کا کیا مقصد ہے، مگر وہ ہر صورت رملہ کو اس سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ رملہ کو بے حد پسند کرتا تھا اور رملہ کو کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف رملہ کو بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ اسے کبھی کبھی ایک انجانی سی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس کے کوئی آس پاس ہے، اور کبھی کبھی اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوتا تھا، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ گاؤں کی سب لڑکیوں کو بچپن میں ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ اس گاؤں میں لڑکیوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آتا ہے، اس لیے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی تھی کہ انہیں اپنے ماں باپ سے جدا ہونا ہے اور رشتہ دار کے گھر میں چلے جانا ہے، اور پھر جب تک اس لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تھی وہ گاؤں میں واپس نہیں آتی تھی۔ گاؤں میں ایک لڑکا تھا جو رملہ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ رملہ اور وہ لڑکا ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں ہی حقیقت حال سے واقف تھے اور وہ دونوں جانتے تھے کہ ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا۔ رملہ اور علی چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان دونوں کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ رملہ کے گھر سے تھوڑا دور ایک پرانا کنواں تھا، یہ دونوں وہاں پر ملاقات کرتے تھے۔ دونوں کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ جب سب گھر والے سو جاتے تھے تو ان کے سونے کے بعد رملہ چھپ کر اس پرانے کنویں پر چلی جاتی تھی، اور کتنی دیر تک دونوں ارد گرد سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے میں کھوئے رہتے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے سچی محبت میں مبتلا تھے اور دونوں ہی ایک حقیقت حال سے واقف تھے کہ ان دونوں کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی، مگر محبت ایسا منہ زور جذبہ ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں۔ مگر رملہ پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ جب بھی علی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتی تھی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی تھی۔ عموماً اسی وقت اس کی ماں کی آنکھ کھل جاتی تھی یا اس کے بابا جان جاگ جاتے تھے۔ کافی وقت گزر چکا تھا وہ علی سے نہیں ملی تھی، اب وہ اس کی یاد میں تڑپ رہی تھی، بے قرار ہو رہی تھی۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جب وہ تینوں صحن میں سو رہے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک رملہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے علی کھڑا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر گڑبڑا گئی اور پریشان ہو گئی۔ علی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ رملہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی اور دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ اگر اس کے گھر والوں نے اس کو اور علی کو ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے۔ اسے اپنی عزت بہت ہی زیادہ عزیز تھی، مگر جب علی اس کے گھر میں آ گیا تھا تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس نے بہت ضروری بات کرنی ہو، ورنہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور آج اگر وہ گھر میں آ گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دونوں چھت پر چلے گئے۔ رملہ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
اگر امی ابو کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ مگر اسے تو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، حسرت، پیاس، جیسے بہت عرصے بعد دیکھ رہا ہو۔ رملہ نے اس سے پوچھا کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آج بہت بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مگر وہ کچھ جواب دینے کے بجائے اسے دیکھ رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا، جیسے نظروں کی پیاس بجھانے کے لیے آیا ہو۔ رملہ نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ وہ اتنا بدلا بدلا کیوں لگ رہا تھا؟ اس کے انداز اور اطوار بدلے ہوئے تھے، اور اس کے وجود سے ایک اجنبی مانوس سی خوشبو اٹھ رہی تھی جو رملہ کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اس خوشبو کی وجہ سے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ یہ خوشبو اسے بہت ہی بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ مزید علی سے کوئی بات کرتی کہ اتنے میں اس کی امی اوپر آ گئی اور کہنے لگیں کہ تم کس کے ساتھ اکیلے باتیں کر رہی ہو؟ رملہ کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کوئی بہانہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی امی نے کہا، چلو اور سو جاؤ۔ یہ آدھی رات کے وقت لڑکیوں کا چھت پر رہنا اور اکیلے باتیں کرنا اچھا نہیں ہوتا، جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ رملہ حیران ہو رہی تھی کہ وہ اس سے علی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہی کہ وہ یہاں پر اس وقت کیا کر رہا ہے۔ رملہ کو تو لگا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ شور مچائیں گی، اسے ڈانٹیں گی، مگر انہیں تو جیسے علی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور جب رملہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خود ہی حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر علی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ علی یہاں پر ایک دم سے کیسے غائب ہو گیا۔ چھت سے اترنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا سیڑھیوں کا راستہ۔ اس کے علاوہ چھت سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رملہ کو فکر ہو رہی تھی کہ علی کہیں چھت سے کود تو نہیں گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے یقیناً چوٹ آ گئی ہوتی۔ علی کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اور دوسرے دن اس کی یہ فکر دور ہو گئی تھی کیونکہ علی اس کے گھر میں اپنی امی کے ساتھ آیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اسے کسی قسم کی کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، مگر وہ رملہ کو شکواں کناں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے رملہ کو اشارہ کر کے کہا کہ پرانے کنویں پر آ جانا، رات کو تمہارا انتظار کروں گا۔ دوسرے دن جب وہ وہاں پر جانے لگی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ ابھی وہ کنویں سے چند قدم دور ہی تھی کہ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے ایک ان دیکھی دیوار آ گئی ہو، جس کو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آگے جانے کی کوشش کی، مگر اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کی جا رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئی تھی، وہاں سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ بہادر واقع ہوئی تھی، مگر یہ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بہت ہی سنسنی خیز صورتحال تھی۔ وہ وہاں سے فوراً ہی الٹے قدموں واپس آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی علی کے ساتھ ملنے کے لیے جاتی تھی کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال بن جاتی تھی کہ وہ ویسے ہی واپس آ جاتی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا تھا، اس کی علی کے ساتھ بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اس کی یاد میں بے قرار ہو رہی تھی۔ دوسری طرف رملہ کی امی کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ اسے اپنے ماموں کے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ اب وہ 16 کی ہونے والی تھی، اور اگر وہ یہاں پر رک جاتی یا نہ ماموں کے گھر جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں سے دور ہو سکتی تھی۔ اور اس کی امی یہ کسی صورت بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ وہ جب اپنے ماموں کے گھر میں چلی جاتی تو وہ اکثر ان سے ملنے کے لیے آ جا سکتی تھی۔ وہ اس لڑکے سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور چھپ کر اس سے ملاقات کرتی تھی۔ وہ اس لڑکے سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں سے چلی جاتی تو علی سے کیسے مل سکتی تھی؟ علی کے بغیر جینا اسے محال لگتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو انکار کر دیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ وہ دیکھے گی کہ وہ کون ہے جو اسے نقصان پہنچائے گا۔ وہ کسی جن بھوت سے نہیں ڈرتی تھی۔ رملہ بچپن سے ہی بہت بہادر واقع ہوئی تھی، مگر وہ اس حد تک بہادر تھی یہ بات اس کی ماں کو بھی نہیں معلوم تھی۔ اس کی ماں نے بہت کہا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر میں چلی جائے، مگر رملہ کا کہنا تھا کہ وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ وہ دیکھے گی کہ وہ کون سا جن ہے جو اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اس کی ماں نے بہت زیادہ اصرار کرنا شروع کر دیا اور رو رو کر اسے منانا شروع کر دیا کہ تم اپنے ماموں کے گھر جاؤ، مگر رملہ کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھی۔ اس دن رملہ کے گھر میں ایک خط آ کے گرا
جس میں لکھا تھا کہ رملہ میری امانت ہے، اسے جلد ہی لے جاؤں گا۔ یہ خط دیکھ کر رملہ بھی چونک گئی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حالات کا سامنا کرے گی، وہ دیکھے گی کہ اس کا دشمن کتنا طاقتور ہے اور اسے کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مگر اس کے ماں باپ کسی صورت بھی نہیں مان رہے تھے۔ اس کے 16 سال کا ہونے میں صرف 3 دن ہی باقی تھے۔ رات کا وقت تھا۔ اس کی ماں نے اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں رکھ دیا اور اس سے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ وہ تمہیں ختم کر دے گا۔ اب رملہ مجبور ہو گئی تھی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس بات کا اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ جاتے جاتے بھی علی سے نہیں مل سکی تھی۔ وہ علی سے آخری ملاقات کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ عہد و پیمان کرنا چاہتی تھی، اس کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ اسی کی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، وہ واپس لوٹ کر اسی کے پاس آئے گی۔ مگر اسے وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اسے مل سکے، اس کے ساتھ بات کر سکے۔ تیاری میں بس وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ شام کا وقت تھا، اس کا باپ اسے اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آ گیا اور وہ ریل گاڑی آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں جب ریل گاڑی آ گئی تو وہ اس میں سوار ہو گئی۔ اس کے باپ نے اسے نم آنکھوں سے الوداع کیا، اسے کہا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ملنے کے لیے جلد ہی آئیں گے۔ رملہ کا بالکل بھی وہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل بھی حالات سے فرار اختیار کرنے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ وہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا مقابلہ کرنے والوں میں سے تھی۔ مگر وہ اپنے ماں باپ کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی تھی، اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ جس ڈبے میں سوار ہوئی تھی وہاں پر اس کے سامنے ایک عجیب و غریب قسم کی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ رملہ کو اس کے دیکھنے سے کوفت ہو رہی تھی اور اس کے دیکھنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس عورت نے رملہ کو کہا کہ تم بہت بہادر لڑکی معلوم ہوتی ہو، تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے تم کسی بہت بڑی مصیبت سے مقابلہ کرنے جا رہی ہو، کسی بلا سے لڑنے جا رہی ہو۔ اس کی باتوں پر رملہ چونک پڑی۔ وہ عورت مزید کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے جیسے تم کسی عفریت سے بھاگ کر جا رہی ہو۔ اب کی بار تو رملہ سچ مچ ہی گڑبڑا گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس عورت کو یہ تمام باتیں کیسے پتہ۔ اس نے بہت پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ کیسے جانتی ہیں، مگر وہ عورت پراسرار انداز میں مسکرا دی۔ اس سے کہنے لگی کہ بس تم ثابت قدم رہنا، کسی بھی مشکل میں گھبرانا نہیں۔ کتنے لوگوں کی زندگی تمہارے ساتھ جڑی ہے، کتنے لوگوں کی قسمت تمہاری وجہ سے بدلنے والی ہے۔ بس تم نے بزدلی نہیں دکھانی اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ ڈبے میں ایک نوجوان لڑکا داخل ہوا۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں، گورا رنگ اور اس قدر دل نشین مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پر سجائی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کر رملہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کی مسکراہٹ پہ تو جیسے ایک دنیا قربان ہو جاتی ہوگی۔ وہ محض سوچ کے ہی رہ گئی تھی۔ اور پھر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس نوجوان سے ضرور متاثر ہو جاتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت ٹرین سے اتر گئی اور جاتے جاتے اسے نصیحت کر گئی کہ کسی بھی مشکل میں تم نے گھبرانا نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ پاک نے کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے اور تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا اور تمہیں اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس عورت کے جانے کے بعد رملہ کتنی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ عورت کون تھی اور اس کی باتیں کس طرح سے عجیب سی تھی۔ بھلا پہلی ہی ملاقات میں کوئی کسی انسان کے ساتھ پہلی ملاقات میں اس طرح کی باتیں کس طرح سے کر سکتا ہے؟ پھر اس عورت کے جانے کے بعد وہ نوجوان اسی جگہ پر رملہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ رملہ کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور رملہ کو اس کے دیکھنے سے عجیب سی کوفت محسوس ہو رہی تھی اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ابھی اس سے رملہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے کہا کہ آپ کو غصہ کچھ زیادہ ہی آتا ہے، انسان کو برداشت بھی کرنا چاہیے، تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رملہ نے اسے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ انسان کو پہلی ہی ملاقات میں کسی انسان کے ساتھ اتنا فری ہو جانا چاہیے۔ رملہ نے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ وہ زوردار انداز میں کہا لگا کر ہنس پڑا، اور وہ کہنے لگا کہ پہلی ملاقات کس کی ہے، ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اب کی بار رملہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ بچپن سے کون کس کو جانتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں ابھی اتنی جلدی تمہیں سب کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا،
مگر مجھے تمہیں سب کچھ بتانا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ جن ذات ہمارے پیچھے لگ چکا ہے اسے میرے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ اب تو رملہ بالکل ہی حیران پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر یہ نوجوان کون ہے اور یہ اس جن ذات کے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ کہنے لگا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، میرا نام زین ہے، میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ جس وقت میں پیدا ہونے والا تھا ہمارے قبیلے میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، کچھ لوگ تھے جو مجھے ختم کرنا چاہتے تھے، مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے میری امی انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی اور وہ تم لوگوں کے گھر میں رہ رہی تھی۔ میری اور تمہاری پیدائش ایک ساتھ ہی ہوئی ہے، ہم دونوں بچپن میں اکٹھے کھیلتے رہتے ہیں، اکٹھے بڑے ہوئے ہیں، ہم دونوں نے بہت وقت ایک ساتھ گزارا ہے، اور اس کے بعد میں اکثر تمہارے ساتھ رہتا رہا ہوں۔ تمہیں میری موجودگی محسوس ہوتی ہوگی، تمہیں میری خوشبو کا احساس ہوتا ہوگا، مگر میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا کیونکہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ میں اکثر تمہارے ساتھ شرارت بھی کرتا تھا، اور تمہاری کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں۔ جب تم اس لڑکے سے ملنے کے لیے جاتی تھی تو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اسی لیے میں تمہیں اس سے ملنے سے روکنے کے لیے کوششیں کرتا تھا، اور کبھی کبھی اس کی شکل میں تمہارے سامنے آ جاتا تھا تاکہ تم مجھ سے بات کر سکو۔ تبھی تمہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ مجھ میں کچھ مختلف ہے، کوئی بات الگ ہے۔ اور اس دن جب تمہاری امی اوپر سے اچانک آ گئی تھیں، اس دن میں ہی تھا جو اچانک سے غائب ہو گیا تھا، اور تم اس بات سے ڈر گئی تھی۔ میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، بلکہ میں تمہارے ساتھ وقت بتانا چاہتا تھا، تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں تمہارے سامنے آتا، تمہیں اپنے بارے میں بتاتا، تو تم ڈر جاتی، اور یہاں تک کہ تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ یہ ساری باتیں رملہ کے لیے انوکھی تھیں، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کسی اور جہان کی باتیں ہیں۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی کہ وہ ایک جن ذات سے جان چھڑا رہی تھی، یہاں تو دوسرا جن بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ زین جیسے اس کی سوچ پڑ رہا تھا، وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں، اور فکر نہیں کرو، تمہاری علی کے ساتھ شادی کروانے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اب کی بار رملہ کو اطمینان ہو گیا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو اب اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر وہ لوگ ماموں کے گھر پہنچ گئے تھے، زین اس کے ساتھ آتا ہے، اس نے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، چلو کچھ پتہ کرنا ہے کہ وہ جن ذات کب تم پر حملہ کرے گا، تمہیں اپنی دنیا میں لے جانے کی کوشش کرے گا، مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہوگی۔ رملہ کے ماموں اور سب لوگ جانتے تھے کہ اس کے گاؤں کے ساتھ لڑکیوں کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، وہاں سے کیسے لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں اور انہیں جنات اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ انہوں نے رملہ کے لیے مکمل طور پر انتظام کیا ہوا تھا، اور اس سے پوچھا کہ اگر وہ کالج میں پڑھنا چاہتی ہے تو اس کا وہ ایڈمیشن کالج میں کروا دیتے ہیں، مگر رملہ کو پڑھائی میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مگر جب اس کے ماموں زاد کزن نے اصرار کیا کہ اسے پڑھنا چاہیے تو وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ کالج ان کے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھا۔ زین اپنی دنیا میں جب واپس چلا جاتا تھا تو وہ اپنا ایک غلام رملہ کے پاس چھوڑ کر جاتا تھا جو مشکل وقت میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ رملہ کو اس صورت میں اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ جن زاد رملہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس غلام کا نام اسفندیار تھا۔ اسفندیار بہت ہی نیک اور شریف جن تھا جو اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور اپنی ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ رملہ روزانہ کالج میں جاتی تھی اور کالج سے آنے کے بعد گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ یہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اسے بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت لاڈلی ہے، ماں باپ کے بغیر رہنا اس کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب رملہ کالج میں تھی۔ کالج میں ایک سہیلی بنی تھی عائشہ۔ عائشہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور رملہ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ رملہ نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ ان کے گاؤں میں لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اور جس طرح سے اچانک سے وہ غائب ہو جاتی تھیں۔ یہ بات سن کر عائشہ بہت زور سے ہنسی تھی۔ اس نے کہا، یار تم آج کل کے زمانے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ آج کل کے زمانے میں جن بھوت کہاں ہوتے ہیں؟ یا ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اپنا وقت برباد کر سکے؟ اور جن زادیاں کیا مر گئی ہیں جو کسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے؟ حد کرتی ہو تم۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اچانک سے سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ رملہ اور اس کے ساتھ کھڑا اسفندیار وہ دونوں ہی چونک گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
رملہ نے سنا تھا کہ جب وہ جنزاد کسی لڑکی کو لے جانے کے لیے آتا تھا تو سرخ آندھی چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ رملہ اور اسفندیار کے ساتھ ساتھ کالج میں موجود ہر شخص ہی گھبرا گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر اسفندیار نے رملہ کے گرد ایک حصار قائم کر دیا اور خود اس کی ڈھال بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جنزاد جب وہاں پر آیا تو رملہ اور اس کی دوست دونوں نے ہی اس کا دیدار کیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا، وہ شکل سے ہی بہت خطرناک لگتا تھا اور اس کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بہت سی طاقتوں کا مالک ہے۔ اسفندیار رملہ کی ڈھال بن کر کھڑا ہو چکا تھا اور رملہ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ جنزاد رملہ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اسفندیار رملہ کا حصار قائم کرنے کے بعد خود اس دائرے کے باہر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے دوران وہ خود بہت بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ جنزاد بس کچھ لمحوں کے لیے ہی اس دنیا میں آ سکتا تھا، وہ زیادہ وقت یہاں پر نہیں گزار سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رملہ کے علاوہ کالج کی تمام لڑکیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ کسی بھی لڑکی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رملہ حیران پریشان تھی اور وہ خود کو کوس رہی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور وہ تمام لڑکیاں اس کی وجہ سے ہی غائب ہو گئی ہیں۔ اگر وہ یہاں پر نہ آتی تو ایسا بالکل بھی نہ ہوتا، اس کی وجہ سے اتنی لڑکیوں کی جان چلی گئی۔ اس دوران اسفندیار بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ رملہ کے لیے یہ دوہرا صدمہ تھا، اسے اسفندیار کے ساتھ بھی عجیب سی انسیت ہو گئی تھی اور وہ بھی اس کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہاں پر شہزادہ زین آ چکا تھا، اسے بھی اس تمام کارروائی کی خبر مل چکی تھی۔ اسفندیار شہزادہ زین کا خاص ملازم تھا اور اسے اپنے خاص ملازم کی موت کا بے حد صدمہ ہوا تھا۔ جب رملہ گھر میں واپس آئی تو ماموں کے گھر میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی۔ ماموں کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے رملہ کو صاف جواب دے دیا کہ وہ اسے مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ان کی بھی جوان بیٹیاں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کی جوان بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا حادثہ ہو اور ان کی بیٹیاں بھی ان سے بچھڑ جائیں، اسی لیے رملہ کو اپنا ٹھکانہ کہیں اور رکھنا چاہیے۔ رملہ نے اس سے پہلے صرف سنا تھا کہ مشکل وقت میں رشتہ دار بدل جاتے ہیں، مگر اس حد تک سگے خون کے رشتے بدل جاتے ہیں یہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ماموں سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں پر جائے، یہاں پر تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے اور اگر واپس جائے گی تو وہاں پر موجود لڑکیوں کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کی امی نے اسے قسم دی تھی کہ وہ گاؤں میں واپس نہیں آئے گی۔ ماموں اور مامی نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، انہیں اپنی بیٹیاں بہت زیادہ پیاری تھیں۔ انہوں نے رملہ سے کہا کہ وہ اپنے گاؤں واپس چلی جائے۔ رملہ اس گھر سے جب باہر آئی تو زین اسے لے کر ایک عجیب سی جگہ پر آ گیا تھا۔ یہ ایک پرانا سا گھر تھا جو کہ ٹوٹا پھوٹا تھا اور یہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اس کے قریب ہی ایک قبرستان تھا۔ اس نے زین سے پوچھا کہ اس جگہ پر آنے کا کیا مقصد ہے۔ زین نے اس سے کہا کہ میں کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں کرتا، میں اپنے ایک مقصد کی وجہ سے تمہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں، اور جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کان کھول کر میری بات سنو۔ رملہ جو اس ساری صورتحال سے پریشان ہو چکی تھی، اس کے پاس زین کی بات سننے اور ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اسے زین پر اعتبار تھا کہ وہ جو بھی کرے گا اس کی بھلائی کے لیے ہی کرے گا۔ زین نے کہا کہ اس جن ذات سے پیچھا چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں اپنے لیے ایک حصار کا عمل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے مجھے اس جن ذات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، مگر اب جب اس کی اسفندیار کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس لڑائی کے نتیجے میں اس کے چند بال اسفندیار کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ ان بالوں کی وجہ سے اس کے بارے میں مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، اور تمہارے گاؤں کی لڑکیوں کو اس نے کیوں قید کیا ہوا ہے۔ رملہ نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کون ہے اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ زین کہنے لگا کہ وہ ایک شریر جن تھا جو کئی سال پہلے شہنشاہ جنات نے اپنے قبیلے سے اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر نکال دیا تھا۔ وہ ایک مسلمان جن تھا، مگر پھر وہ ایک شیطان کا پیروکار بن گیا اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے گندے گندے اعمال کرنے لگا۔ شیطان نے اسے بہت سی طاقتیں دی ہیں جن کا وہ ناجائز استعمال کرتا ہے۔ تمہارے گاؤں کی لڑکیوں کو اغوا کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ 100 لڑکیوں کی بلی دے کر ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، اور تم میں خاص روحانی طاقت ہے۔ تمہاری بلی دینے کے بعد شیطان نے اسے بہت سی زیادہ طاقتوں سے نواز دینا ہے،
کیونکہ تم میں جو روحانی طاقتیں ہیں اگر تم ان کا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرو گی تو یہ بات شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ شیطان کبھی بھی انسانیت کی بھلائی نہیں چاہتا، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ جن ذات تمہاری بلی دے کر تمہارا دنیا سے نام و نشان مٹا دے۔ یہ سب باتیں رملہ کے لیے بالکل انوکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو اس جن ذات نے اغوا کی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ مر چکی ہیں یا واپس دنیا میں آ سکتی ہیں؟ زین نے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی اور اس نے کہا کہ میں اس بات کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ ہیں یا ان کی بلی دی جا چکی ہے۔ ان کے بارے میں مجھے کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں ملی ہیں۔ رملہ نے کہا کہ اگر اس کی وجہ سے انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے اور جن ذات کا خاتمہ اگر میری وجہ سے ہو سکتا ہے تو میں یہ کام ضرور کروں گی۔ زین نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی، تم بہت بہادر لڑکی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ اس جن ذات کا خاتمہ تمہارے ہاتھوں ہوگا۔ سب سے پہلے تمہیں حصار کا عمل کرنا ہوگا تاکہ تم اپنی حفاظت کر سکو، اور اس کے بعد تم نے ایک اور عمل کرنا ہے جس سے تمہاری تمام روحانی طاقت بیدار ہو جائے گی اور تم ان کا استعمال جان سکو گی۔ رملہ نے کہا کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، بس وہ یہ چاہتی ہے کہ اس جن ذات سے لوگوں کی جان چھٹ جائے، کیونکہ اس نے بہت لوگوں پہ ظلم کیا ہے، کتنی بیٹیوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کیا ہے، اب وہ ظلم نہیں کرنے دے سکتی۔ زین رملہ کے جذبے سے بے حد متاثر ہوا تھا اور اس نے کہا کہ تمہارا عمل آج سے ہی شروع ہوتا ہے۔ گھر کے پاس ہی جو قبرستان تھا رملہ نے وہیں بیٹھ کر حصار کرنا تھا۔ سب سے پہلے زین نے رملہ کا حصار کیا تھا۔ حصار کے دوران بہت سی ڈراؤنی چیزوں نے رملہ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ثابت قدم رہی تھی۔ اس کا حصار کا عمل ہو گیا تھا اور اب اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ مگر ابھی بھی کہیں کوئی کمی تھی، ابھی بھی اسے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا تھا، ان کا استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا تھا جس سے وہ جن ذات کو ختم کر سکے اور دنیا کو اس کے ظلم سے نجات دلا سکے۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مشکل ثابت ہوا تھا۔ جب اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو دوسرے ہی دن جن ذات کو معلوم ہو گیا تھا کہ رملہ کوئی عمل کر رہی ہے جس کی وجہ سے جن ذات کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور وہ دوسرے ہی دن وہاں پر موجود ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سرخ آندھی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے پہل تو رملہ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی، اسے اس کی اتنی جلدی آمد کا اندازہ نہیں تھا۔ اس جن ذات نے رملہ کو ڈرانے کی اور اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے اس کے ماں باپ کو، اس کے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکیاں دی، مگر رملہ نے اپنے ماں باپ کا اور سب خاندان کا حصار قائم کیا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جن ان سب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ محض دھمکیاں دے رہا ہے۔ اب وہ جن ذات بہت ہی زیادہ گھبرا گیا تھا کہ اگر رملہ نے اپنا عمل مکمل کر لیا تو کیا ہوگا۔ اس نے پھر شہزادہ زین کو پکڑ لیا اور رملہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور رملہ کو کہنے لگا کہ اگر تم نے اس دائرے کو ختم نہیں کیا، اپنے عمل کو بند نہیں کیا، تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ آج رملہ کے عمل کا آخری دن تھا، آج اس کا عمل مکمل ہو جانا تھا۔ زین نے اس سے کہا کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنا عمل مکمل کرو اور اس شیطان سے دنیا کو نجات دلاؤ۔ رملہ نے ایک پل کو تو سوچا کہ وہ جن ذات کی بات مان لے، اس کی وجہ سے زین کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا، مگر زین جیسے اس کی سوچ پڑ چکا تھا۔ اس نے کہا خبردار، باہر قدم مت رکھنا، اگر میری جان جاتی ہے تو جانے دو، میری وجہ سے کتنے لوگوں کی جان بچ جائے گی، تم اپنا عمل مکمل کرو۔ اب تو وہ جن ذات بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا تھا، مگر زین بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مسلسل ان دونوں میں جنگ جاری تھی۔ اتنے میں رملہ بھی مسلسل انہیں نظر انداز کیے اپنا عمل کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ ہی پل کے بعد اس کا عمل مکمل ہو گیا تھا، اسے اس کی تمام طاقت مل گئی تھی اور اسے ان طاقتوں کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے جلد اس پر وار کیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں آندھی کی زنجیروں سے بندھے تھے۔ جن ذات نے خود کو آزاد کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بے بس ہو چکا تھا۔ زین اور رملہ کے سامنے اس کی طاقت صفر ہو چکی تھی۔ رملہ نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ تمام لڑکیاں کہاں ہیں، فوراً انہیں واپس حاضر کر دو ورنہ میں ابھی تمہارا کام تمام کر دوں گی۔ پہلے تو وہ جن ذات اپنی بات پر اڑا رہا، مگر جب رملہ نے اسے تکلیف دینی شروع کی تو پھر اسے بتانا ہی پڑا کہ وہ تمام لڑکیاں کہاں ہیں۔
زین نے ان تمام لڑکیوں کو وہاں سے آزاد کروا دیا اور سب لڑکیاں اپنے گھر میں پہنچ چکی تھیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تمام کی تمام لڑکیاں زندہ تھیں، کیونکہ اس نے ایک ساتھ میں 1000 لڑکیوں کی قربانی دینی تھی، اور رملہ وہ آخری لڑکی ہوتی جس کی قربانی دینا تھی۔ رملہ نے پھر اس جن ذات کا خاتمہ کر دیا اور گاؤں والوں کو اس کے ظلم سے نجات دے دی۔ جب تمام لڑکیاں گھروں میں پہنچ گئیں تو ان کے گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہماری بیٹیاں زندہ سلامت واپس آ گئی ہیں۔ اس کے بعد رملہ بھی اپنے گھر میں واپس آ گئی تھی۔ کوئی بھی یہ راز نہیں جانتا تھا کہ یہ ناممکن کام کیسے ممکن ہوا ہے۔ رملہ نے کسی کو بھی اپنا رازدان نہیں بنایا تھا۔ وہ زین کی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رملہ اور علی کی شادی ہو گئی اور وہ لوگ خوش باش زندگی گزارنے لگے۔